बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 5 मार्च की सुबह सादा का टाइम है। सोचा गैर हाज़िरी से बेहतर है थोड़ी सी बात आपसे कर ली जाए, क्योंकि कल 4 मार्च को डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले तो शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया है, उसके साथ ही PDM-2 की जो गवर्नमेंट है उसका आगाज़ हो गया है। PDM-1 ने जो किया है, PDM-2 मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कुछ थोड़ा सा को मुख्तलिफ जाएगी। तकरीबन गाइडलाइन और डायरेक्शन जो उनकी वही नज़र आ रही हैं जो उनकी पिछले 16 महीने में जा रही थी। ये तो देखेंगे, अभी वक्त के साथ आगे चलेंगे तो उसको नज़र भी रखेंगे, बातचीत भी करेंगे, उसको कॉन्ट्रैक्टर के भी करने की कोशिश करेंगे, जो नैरेटिव है उसकी बिल्डिंग की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज एक महफूज फ़ैसला सुनाया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो रिज़र्व सीट्स हैं वो नहीं देनी है। मतलब ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिज़र्व सीटें बनती हैं वो भी PDM-2 में ही तकसीम कर दी जाएंगी। करने से ये मतलब क्या देने चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है PDM-2 की वो बड़ी मजबूत गवर्नमेंट हो जाएगी, और 2/3 मेजॉरिटी है तो इससे करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये बात उनकी ठीक है। उनके जहन में अगर ये चीज़ मौजूद है कि ये मजबूत होगी, कैसे मजबूत हो सकती है कि उसकी जो विल पावर है वो मजबूत नहीं होगी। जो पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया ना वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो 17 सीट और 24 सीट वाला है ना। उनके पास तो सीट ही कोई नहीं है। चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, तो अभी आंखें बंद कर रहे हैं कबूतर की तरह। वक्त आएगा कुछ टाइम गुजरने के बाद कि ये आंखें ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो जाएंगी तो पता चलेगा कि बिल्ला जो है ना वो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। फ़ैसला ऐसा ही मतवक्को था। उसकी वजह कि मार्च 2022 के बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो मुसलसल है। जिस तरह सिस्टम के अंदर जो जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो सारी डेवलपमेंट जो है वो एंटी तहरीक इंसाफ वो मूव कर रही थी और आज भी कर रही हैं। क्योंकि कोई भी पिलर है, सिस्टम का कोई भी पिलर है, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जा रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए। किसी भी हिसाब में वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ एक ऐसी चीज़ है, वो उसके कुछ देर के लिए उसके अंदर दब जाती है, उसके बाद दोबारा बूस्ट करती है। पिछले 2 साल से ही कुछ हो रहा है। उसको दबाया जाता है, वो दब जाती है, फिर बूस्ट हो जाती है एक नए नैरेटिव के साथ, नए अल्फाज के साथ, नए विजन के साथ होती है। तो सोचने वालों को ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि वो चीज़ बैठ क्यों नहीं रही है। इससे पहले यही कुछ जब माशाल्लाह के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, तो पीपल्स पार्टी उठ के आई थी 88 में, ये भी वही उठाना। लेकिन अब 80 है तो 24 और 25 में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि वो जनरेशन जो 88 के अंदर जो जनरेशन थी वो एक किताबी जनरेशन थी। लेकिन जो अब इस 24-25 की जो जनरेशन है ये साइंटिफिक जनरेशन है। ये साइंसी मवादात जो मवाद है उसका यूटिलाइज़ करती है और बड़ी कामयाबी के साथ करती है, जिसको जो इस स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच लोग हैं, उनके जो अपोनेंट्स हैं, जो उनके मुखालफ हैं, वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, वो इसको एडमायर भी करते हैं कि जो साइंटिफिक एलिमेंट्स है, जो साइंटिफिक गैजेट्स का इस्तेमाल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खूबसूरती से करते हैं। और यही वजह है कि वो जो काउंटर नैरेटिव है उसको वो बिल्ड करते हैं और मजबूती के साथ वो उसको चला देते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस फैसले के साथ कुछ ज़्यादा परेशान नज़र नहीं आए हैं। उसकी वजह कि एक तो जो एक नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ है कि सिस्टम जो हमारे ख़िलाफ़ मूव कर रहा है, सिस्टम हमारे ख़िलाफ़ एग्रेशन में है, वो नैरेटिव उनका मज़ीद उभर गया है, ज़्यादा वाज़े हो गया है। वो मजबूती के साथ इस नैरेटिव को लेके आगे चलेंगे, असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी। उसकी वजह फिर एक मजबूत पोस्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असम्बली के अंदर मिलने जा रही है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो कि 18वीं तरमीम के बाद ये चीज़ जो है ये पोस्ट अपोजिशन लीडर के पास आ गई थी। अब अपोजिशन लीडर में गौहर खान आते हैं या उमर अयूब आते हैं, अल्टीमेटली कोई भी नाम आएगा तो मिल बैठ के ये सारे काम चलेंगे। एक बेहतरीन दिमाग है, कानून दान भी हैं, वो इसको देखेंगे। ये काउंटर चेक आ जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल काउंटर चेक आ जाएगा। जो कुछ इससे पहले होता रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसकी वजह ये अभी एक नई लाट आई है। ये लाट जो है ये ज़्यादा एग्रेसिवली और ज़्यादा टेक्निकली इसको लेके आगे नज़र आती लेके चलती हुई नज़र आएगी।
پھر کابینہ کے لیے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. کیبنٹ کے اندر جو چیزیں آئیں گی وہ ان کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. یہ جو ہوا میں بلف ڈالتے ہیں نا، یہ پہلے جو چل جاتا تھا ایک ہوا میں تیر چھوڑ دیا، جو اس تیر کے پیچھے پھر بے پرکیاں اڑائیں شروع کر دی، یہ نیریٹو جو ہے نا یہ آگے آنے والے دنوں کے اندر تھوڑا سا مشکل نظر آنا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنریشن آئی ہے، یہ جو لاٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلی موو کرتی ہے، یہ چیزوں کو لے کے جا رہی ہے. یہ صرف الفاظ کی بنے جا رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قلم ہے، یہ قلم نظر آ رہا ہے دوسرے بندے کو، یہ قلم ہے. اب ایک پہلے کیا ہوتا تھا، یہ جی وہ قلم ہے، اب قلم کیسا تھا کیسا ہونا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ اس قلم کو دکھاتے ہیں کہ یہ قلم ہے. اسی وجہ سے ان کا نیریٹو جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے. تو مشکل میں جائیں گے. بلاول صاحب کے بیان آیا کہ سائفر کی کاپی، بیان دیا انہوں نے سمپل ہی کہ سائفر کی کاپی جو اس کو جان بوجھ کر عالمی میڈیا پہ دیا گیا. کس نے دیا ہے جی؟ بلاول صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کس نے دیا، گورنمنٹ کس کی تھی، اور یہ کس دفتر سے گیا ہے. کیونکہ سائفر کی کاپی تو اسی دفتر میں تھی جس کے وزیر تھے یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر، پی ڈی ایم ون کے اندر. بلاول کے دفتر سے ہی وہ جو آؤٹ ہوا ہے وہ بلاول کے دفتر کی کاپی تھی. کیسے گئی ہے یہ بلاول کو یہ بات بتانے سے پہلے کہ وہ جی عالمی میڈیا کو دیا گیا بھی، دیا کس نے ہے؟ یو واز دا منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، ویئر ور یو؟ اس کا جواب آپ نے دینا بھائی کہ وہ کیوں گیا. کسی عام بندے نے، عام پاکستانی نے اس چیز کا جواب نہیں دینا ہے. عام پاکستانی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کاپی گئی ہے. عمران خان نے تو کاغذ لہرایا ہے. آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی کاغذ کا ٹکڑا لہرا دیا، پھر آپ نے کہا جی اپنے کسی وزیر سے ایک چیز ڈرافٹ کروائی ہے وہ شو کر دی ہے. اب آپ کہتے ہیں سائفر کی کاپی کو میڈیا کے اوپر دی ہے. آپ پھر کہتے ہو میں آکسفورڈ میں پڑھا ہوں. کہاں سے نظر آ رہا ہے آپ آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے ہو؟ آکسفورڈ کی پڑھائی ایسے ہوتی ہے؟ یہ تو چیچو کی ملیحہ کے کسی اسکول کی پڑھائی کا بھی انداز نہیں ہے جو بلاول صاحب آپ تشریف یہ آپ بنا رہے ہیں. اس چیز کو ایڈمٹ کریں، اگر گیا ہے کیسے گیا ہے یہ آپ بتائیں کہ جی ایسے گیا ہے. ہمیں یہ ہوا میں بلف نہ بتائیں قوم کو کہ جی آپ کی یہ کاپی میڈیا کے اوپر چلی گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلی گئی ہے. عمران خان کے دور میں کاپی باہر نہیں گئی تھی. عمران خان نے اگر بات بتائی تھی صرف یہ چیز بتائی تھی کہ جی ایک دھمکی آئی ہے، سازش ہوئی ہے، میری گورنمنٹ ختم کر رہے ہیں یہ لوگ. کس وجہ سے ختم کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے اشارہ کنائی میں بتایا تھا کہ میں روس گیا تھا. مین پوائنٹ تھا ایبسولوٹلی ناٹ، میں نے بولا تھا اس وجہ سے. واضح طور پر عمران خان نے کوئی چیز بھی نہیں بتائی تھی. آپ کہتے ہیں سائفر کی کاپی، سائفر کے مندرجات باہر آئے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. بھائی آپ وزیر تھے اس وقت، آپ کے دفتر سے یہ چیز آؤٹ ہوئی ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کلپریٹس ہے جس نے یہ کیا ہے، یہ کاپی ایسے باہر گئی ہے. یہ آپ نے بتانا ہے لوگوں کو کہ جی کاپی ایسے باہر گئی ہے. آپ کس نے دی تھی؟ بات کو سمجھیں. یہ 24 ہے، 25 کی طرف ہم جا رہے ہیں، 88 نہیں ہے. اٹ واز ناٹ اے یور برتھ ایئر. اس چیز کو آپ دیکھیں پڑھے لکھے طریقوں کی طرف نہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں اپنی گیدرنگ کے اندر بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان میں کچھ چیزیں شو کی ہیں، اپنی آپ کی بوسٹ کی ہے، اپنی جو اٹھان ہے وہ بتائی ہے. وہ کیسے؟ ذوالفقار علی بھٹو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو آکسفورڈ میں پڑھی ہوئی تھی، عمران خان آکسفورڈ میں پڑھا ہوا ہے. اور بلاول صاحب آپ کا بھی اگر آکسفورڈ کا پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی کم از کم وہ نیریٹو، وہ چیزیں جو ہے نا وہ دکھانی ہے جو پہلے تینوں نے دکھائی ہیں. انہوں نے دکھایا، ذوالفقار علی بھٹو نے لاجکس کے اوپر بات کی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو نے لاجکس پہ بات کی ہے. عمران خان لاجکس پہ بات کرتا رہا ہے، آپ بھی لاجکس پہ بات کریں برائے مہربانی. آپ اس کو دیکھیں. آپ یہ جو پرانے ہیں نا 1970 اور 75 کے جو سیاستدان ہیں ان کی طرح باتیں بیہیو نہ کریں. آپ کو بیہیو کرنا ہے پڑھے لکھے بچوں کی طرح. اس کی وجہ کہ آپ ایک دنیا کی کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہو، اس کا نام ہے اس کا ایک، اس کو تو کم از کم بدنام نہ کریں. مجھے امید ہے یہ باتیں آپ تک پہنچیں گی، آپ اس چیز کو دیکھیں گے، آپ غور کریں گے. اگر آپ نے آنے والی جنریشن کو لیڈ کرنا ہے تو اس کو آنے والی جنریشن کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کریں. جب تک آپ میچ نہیں کریں گے آپ ان کو لیڈ نہیں کر پائیں گے. یہ جنریشن بہت سپیڈ والی ہے، کمپیوٹر جنریشن ہے.
انشاءاللہ اس کے اوپر مزید آگے آگے باتیں چلیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. فجر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں, نماز کی تیاری کرتے ہیں. میں آپ بھی اللہ اللہ کریں, پاکستان کے لیے دعائیں کریں, اللہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کریں. ایک مشکل ٹائم ہے, یہ مشکل ٹائم ہے, اس سے پہلے نازک موڑ ہوتے رہے ہیں, لیکن یہ مشکل ٹائم ہے. انشاءاللہ ہم اس مشکل ٹائم سے نکلیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس سے نکالے گا. اس کی وجہ کہ یہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے, کہ کسی کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, صرف اللہ کی دین ہے. اس کو جب ہم کہتے ہیں نا مملکت خدا داد, تو یہ مملکت خدا داد اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ 40 میں ہم کہہ رہے ہیں پاکستان بنا رہے ہیں, 47 میں پاکستان بنا دیے, 7 سال کے اندر ملک نہیں بنا کرتے. یہ کن فیکون والا معاملہ ہے, اس بات کو سمجھیں. ہمیں سب کو سمجھنا ہے کہ یہ کن فیکون والا معاملہ ہے. لیڈرشپ بہانے بنتی ہے, ایک وسیلہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا ہے اس وقت کی چند لوگوں کو, اور کیا, لیکن یہ مملکت خدا داد ہے, اللہ کی دین ہے. یہ نیریٹو بھی ابھی ختم ہو جائے گا کہ یہ جناب وہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے. پاکستان اللہ نے بنایا ہے, اللہ کی دین ہے. یہ اللہ نے کن کہا ہے, یہ فیکون ہوا ہے. انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا. پاکستان زندہ باد.